بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ اسلامیاتی کلاس میں آج ہمارا موضوع ہے سبق علم کی فرضیت و فضیلت۔ یہ سبق درسی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ علم کے معنی۔ علم کے لغوی معنی تو جاننا اور آگاہ ہونا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو جاننے کا عمل، کسی چیز سے آگاہ ہونا علم کہلاتا ہے۔ لیکن علم انسان کی عقل و شعور کی وہ تربیت ہے جس کی بدولت وہ اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے طرز عمل ایک ایسی تشکیل کرنے میں ان کی کامیاب ہو جائے جس کی بدولت وہ نہ صرف خود دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح حاصل کر سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ نفع فراہم کرنے کا وسیلہ بن جائے۔ یہ ہے علم۔ گویا علم کے حصول سے نہ صرف یہ کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں جان لیتا ہے، کائنات کے مختلف مظاہر کو جان لیتا ہے، اللہ کی پہچان کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو معاشی، معاشرتی اور دینی طور پر منظم اور پھر اس کے بعد مستحکم کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت اور بڑائی عطا کی ہے وہ علم کی ہی بنیاد پر عطا کی ہے۔ پہلی وحی اور علم۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی اتاری ہے جس سے قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا ہے وہ علم کے بارے میں ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانی زندگی میں علم سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت کو یہاں پر بھی صف اول پہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سورہ علق کی ابتدائی آیات میں فرما دیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں قلم کے ذریعے جو تعلیم دی گئی ہے اس کی اہمیت، اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو جو چیزوں کی تعلیم دی ہے جس کا انہیں علم نہیں تھا اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہاں پر علم کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی پہلی وحی سے ہی ہمیں مل جاتا ہے۔ اہل علم کی گواہی۔ قرآن مجید نے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ علم کی فضیلت کو بیان کرنے والی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اسی آیت میں علم والوں کی گواہی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو معتبر جانا اور ان کی گواہی کو بیان کیا اپنی ذات کے بارے میں۔ علم میں اضافے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا بیان فرمائی، کیونکہ علم ایک نعمت ہے اور جو اللہ سے یہ نعمت طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ انسان سب کچھ اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا، اسے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم میں ترقی حاصل کرنے کے لیے جو دعا سکھائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ یعنی ترقی فرما۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم کی ترقی کی دعا جو ہے وہ سکھائی گئی۔ اسی طرح علم کی اہمیت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کی گئی ہے، اور مختلف احادیث سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے نکلا اور وہ واپس آنے تک راہ خدا میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو
اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرتے رہنے کی ترغیب دلائی اور علم کی راہ میں نکلنے کو اللہ کی راہ میں نکلنا قرار دیا اور اسے ایسا عمل قرار دیا جس کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر علم کی اہمیت جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسے مومن کی گمشدہ میراث قرار دیا گیا ہے، گمشدہ متاع قرار دیا گیا ہے۔ اس کا یہ وہ سرمایہ ہے جو گم ہے، لیکن مومن اسے جہاں پائے وہ اس کا حقدار ہے، لہٰذا وہ اس کو حاصل کر لے، کیونکہ یہی علم اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ بحیثیت معلم انسانیت دنیا کے کامیاب ترین معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معلم نہ دنیا نے کبھی دیکھا اور نہ ہی دنیا کو کبھی نظر آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی بھی اپنی امت کو تعلیم فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ اس سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سختی کرنے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت، توجہ اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے تمام اللہ کے احکامات کا عملی نمونہ بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا، تاکہ امت جو ہے وہ علم کو درست طریقے سے حاصل کر سکے۔ عہد رسالت میں اشاعت علم جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر قرآن کی آیتیں سنتے، انہیں یاد کرتے، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے سن کر یاد کرتے، ایک دوسرے تک پہنچاتے، اور انہیں اس بات کی بڑی خواہش ہوتی کہ جو بات بھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جائے وہ انہیں بات معلوم ہونے سے رہ نہ جائے۔ چنانچہ وہ باتیں سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی باری مقرر کر لیتے، اور جو شخص مسجد نبوی میں یا مجلس نبوی میں حاضر ہوتا وہ غیر موجود لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچاتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے اپنے شاگردوں کو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علم جو ہے وہ مرحمت فرمایا، اور یوں علم حاصل کرنے کی جستجو ایسی بڑھتی چلی گئی کہ دین کا علم جو ہے وہ مکہ سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گیا، اور یوں علم جو ہے وہ علم کی جو منازل جو ہے وہ طے ہوتی چلی گئی۔ اب یہاں پر تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، تعلیم کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ تو لفظ تعلیم کا مطلب علم سے ہی نکلا ہے، اور علم کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ علم جس کی بدولت انسان نظام قدرت میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنا رزق تلاش کرتا ہے، جبکہ دوسرا علم جو ہے اس کا تعلق انسان کی تربیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی سے۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کی نعمتوں کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی تربیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس علم جو ہے وہ دو طرح کے، ایک مادی علم اور ایک غیر مادی علم۔ وہ علم جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ مادی علم ہے، جو غیر مادی علم ہے وہ در حقیقت انسان کو اس کی دین اور دنیا میں کامیابی کا باعث اس کے لیے بن جاتا ہے۔ تو انسان اپنی ساری زندگی پیشہ ورانہ مصروفیات اور اپنی قابلیت کو حاصل کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم اسے دنیا کی آسائشیں مہیا کرتا ہے، اور اسی طرح وہ علم جو اسے دین میں کامیاب کرتا ہے یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ علم جو ہے وہ
فرض قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ علم انسان کو سنوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ علم انسان کی محدود سوچ جو ہے اسے زندگی میں وسعت کے ساتھ جو ہے زندگی اختیار کرنے پر زور دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد علم جو ہے انسان کی زندگی کو ایک ایسا طرز عمل مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کامیاب زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اسلامی معاشرے میں بھی تعلیم کی جو ضرورت اور اہمیت ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں تعلیم کی اہمیت جو ہے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ایک معاشرہ عطا کیا ہے جہاں پر انسان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہو اسے آگے پھیلایا جائے۔ علم جو ہے وہ بہتر ہے جو آپ دوسروں تک پہنچائے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو در حقیقت عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے سے آراستہ ہو کر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عالم اور جاہل میں تمیز یعنی کہ فرق کی جا سکتی ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے درجات اللہ بلند فرما دے گا۔ تو یہاں پر علم حاصل کرنا اور علم حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا جو ہے عبادت بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اپنی اگلی کلاس میں جاری رکھیں گے اور علم کے حصول کے طریقہ کار اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد پر اگلی کلاس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔